چار بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ آج وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کے الزام کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ خفیہ ادارے ان کے امور میں مداخلت کرتے ہیں۔ یہ جو الزام تھا اور یہ جو خط تھا، اس پر حکومت کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے، جس میں ججز کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں ایک ایک کر کے ان الزامات کی تصدیق کروائی جائے، تحقیق کروائی جائے۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو ملاقات کے بعد اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم کورٹ کے ججز کو ایک چٹھی میں شکایات پہنچائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ خط میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر ہے جن کا تعلق پچھلی حکومت سے ہے۔ خط میں پچھلے چیف جسٹس کے دور سے متعلق زیادہ تر چیزیں تھیں۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام ججز کے فل کورٹ میٹنگ کی۔ چیف جسٹس نے خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم اس معاملے میں گفتگو کریں۔ اٹارنی جنرل کو انفارم کیا گیا اور پھر ایک چٹھی بھی موصول ہوئی، اور اس کے سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم خود آج گئے اور 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں چیف جسٹس سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود تھے، اور پھر اس کے بعد اب انکوائری کمیٹی بن چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کیسی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے خیبر پختونخوا سے۔ وہاں پر مخصوص نشستوں پر حلف نہیں اٹھایا جا رہا اور ضد کی جا رہی ہے، تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا تو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات ملتوی کر دیں گے، اور یہ خبردار کیا ہے انہوں نے کہ الیکشن کمیشن مجبور ہوگا کہ وہ سینٹ کے انتخابات ملتوی کر دے، کیونکہ اس کی وجہ سے حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے حق سے کسی ووٹر کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کو واضح اختیار حاصل ہے کہ وہ درخواست گزاروں سے حلف لینے کے لیے متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت کرے۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا تھا کہ اسپیکر KPK اسمبلی عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستوں پر حلف تک خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ملتوی کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں، ایک ڈیڈ لاک کریٹ کرنے کی جو ہیں وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور بڑی ہی خوفناک صورتحال میدان سیاست میں پیدا کی جا رہی ہے۔ معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے ملک کی، اور سیکورٹی کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے۔ جب سے یہ حکومت بنی ہے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، معاشی پیمانے جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن حکومتوں کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے جس میچور رویے کی توقع کی جانی تھی وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اور صرف معاملہ یہاں تک ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے جو ایشوز ہیں، بہت سے معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن مہنگائی کے میدان سے 2 بڑی مایوس کن اور بڑی خراب خبریں ہیں جو مجھے مجبوراً آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کا منصوبہ تیار ہو گیا ہے۔ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی $2.75 فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور صرف بجلی ہی مہنگی نہیں ہوئی، سوئی گیس گزشتہ روز مہنگی کی گئی ہے، اور سال میں تیسری بار مہنگی کی گئی ہے۔ بجلی اس طرح کئی بار مہنگی ہو چکی ہے، اور اس سے زیادہ جو خوفناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر مزید 20 سے 30 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ یعنی مسلسل ایک دن گیس کی قیمتیں بڑھائیں، ایک دن بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اور ایک دن پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی، یا آپ کی گیس مہنگی ہو گئی، اور آپ کی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں مہنگائی کا وہ طوفان آپ کے سروں پر آئے گا کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سوچنا آپ نے کیا ہے، آپ کی چیخیں نکل جانی ہیں اور آپ ماتم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، ایک طرف عوام اور جنتا پریشانی کے عالم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فیصلے ہی نہیں ہو رہے،
اور خام خواہ رخنہ اندازی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اہل سیاست کو میدان کارزار سیاست میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو عوام کی تکالیف اور پریشانیوں کا کسی صورت میں کوئی خیال دکھائی نہیں دے رہا۔ معاشرے کے حوالے سے 2 خبریں میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دوسری خبر بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، اور اتنی افسوسناک کہ میرے لیے اس خبر کو پڑھنا دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ویڈیو میں نے ساری دیکھی، لیکن اس سے پہلے پشاور سے ایک خبر آئی ہے، اور یہ خبر بھی بڑی چونکا دینے والی ہے کہ وہ جگہیں جن کے بارے ہم سوچتے تھے کہ یہ جگہیں اب محفوظ ہوں گی، پشاور میں اسپتال میں مخالفین کی فائرنگ سے ملزم جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، اور پشاور میں پولیس لائنز اسپتال میں زیر حراست ملزم کو میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال لایا گیا تھا، جہاں مخالفین نے ملزم پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ملزم ہلاک ہو گیا۔ ایس پی کینٹ وقاص فریق نے کہا کہ فائرنگ سے زیر حراست ملزم جاں بحق ہو گیا ہے۔ مقتول ملزم اسفندیار قتل سمیت دیگر سنگین مقدمات میں ملوث تھا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزم ندیم نے سابقہ دشمنی کی بنا پر زیر حراست ملزم اسفندیار پر فائرنگ کی، جبکہ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے ملزم سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ بہت بڑا کام کیا پشاور پولیس، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ پولیس وہاں پر یہ بندہ اسلحہ لے کر کیسے گیا؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے کئی بار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اسپتال میں جہاں پر سیکورٹی دینا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ عدالتوں میں لوگوں نے گولیاں ماری ہیں۔ پشاور میں آپ نے دیکھا کہ بار کے اندر بار کے صوبائی صدر کو قتل کر دیا گیا۔ ایک لڑکے نے وہاں پر ایک شخص کو توہین کے الزام میں وہاں پر خالد نامی لڑکے نے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ نہ اسپتال محفوظ، نہ مسجدیں محفوظ، نہ چرچ محفوظ، نہ ماں بارگاہیں محفوظ، نہ بار محفوظ، نہ ہی عدالتیں محفوظ ہیں۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور آپ کریڈٹ لے رہے ہیں جی کہ وہ فوری طور پر آپ نے گرفتار کر لیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ اسلحہ لے کر گیا کیسے؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اور اسپتال کی حدود میں کوئی شخص کیسے جا سکتا ہے اس طریقے سے؟ اسپتالوں کا سسٹم آپ کیوں ایکٹیو نہیں کر رہے، کیوں اس کو متحرک نہیں کر رہے؟ تو یہ خبر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو سب سے زیادہ دکھ دینے والی خبر ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے وہ خبر آئی ہے۔ انتہائی شرم کر دینے والی خبر، انتہائی پریشان کر دینے والی خبر ہے کہ بھائی اپنی بہن کے جسم پہ چڑھا ہوا ہے، اس کے گلے کو دبا رہا ہے، اور وہاں اس وقت تک دباتا ہے جب کہ بہن کی آخری سانسیں اس کے جسم سے نکل نہیں جاتی۔ باپ پاس بیٹھا ہے، ماں لڑکی کی پاس موجود ہے، ایک اور بندہ ہے جو وہاں پر کھڑا ہوا بہانے سے ویڈیو بنا رہا ہے، اور شکر ہے اس نے ویڈیو بنا دی کہ ان خبیث لوگوں کا چہرہ جو ہے معاشرے کے سامنے آ جائے۔ اس لڑکی پر الزام کیا لگایا گیا؟ غیرت کے نام پر، ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اس لڑکی کو مارا جاتا ہے۔ اور جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ لڑکی پر یہ الزام تھا کہ اس کے کسی کے ساتھ تعلقات تھے، اور اسے پکڑا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑیں گے، تیری وجہ سے ہمارے پورے نام کی خاندان کی ناک کٹ گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھائی سے کہا جاتا ہے کہ مارو اس سے۔ گولی نہیں ماری جاتی، خنجر سے نہیں مارا جاتا، باقاعدہ جس طرح قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے مارا تھا اس طریقے سے اس کو مارا گیا بچی کو۔ اور بچی روتی نہیں ہے، وہ چیخ نہیں مارتی، وہ اپنے اندر پہلے مر گئی تھی، اور اس کو باقاعدہ مارنے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ پھر بھائی اس کے جسم پہ چڑھتا ہے، اس کا منہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی سانسیں، اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیتا ہے۔ اور جب بھائی ایک مارکا سر انجام دے کر ہٹتا ہے تو باپ اس کو پانی کا گلاس پیش کرتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور باپ موجود ہے، اور ماں درمیان میں کہتی ہے اب بس کر دو، اب بس کر دو، اور باپ اس کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ ہماری ساری زندگی کی عزت کا غیرت کا معاملہ ہے۔ اور گھر کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ بغیر تو تمہیں کیا پتا غیرت کیا چیز ہوتی ہے۔ جس قسم کے گھر میں وہ رہ رہے ہیں، آپ کو اگر اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، ان کی تربیت نہیں کر سکتے، تو بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کو خوراک نہیں دے سکتے، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت نہیں فراہم کر سکتے، ان کی زندگی میں ان کو خوشیاں فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سارا کچھ کیا۔ آج مجھے بتایا کہ ڈی پی او نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور ایک ملزم کو اس میں گرفتار کر دیا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں ابھی تک کہ اس سے سزا کیا دیں گے آپ؟ کیا اس بچی کو جس طریقے سے اس کا دم گھٹ گھٹ کر اس کو مارا گیا،
کیا اس کا انتقام کیا ہوگا؟ آپ اس کو گولی مار دیں گے؟ آپ اسے پھانسی دے دیں گے؟ یہ پورا معاشرہ نفسیاتی مریضوں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ ہم سب لوگ ایسے ہیں۔ جس طریقے سے ہم ہجوم کے ذریعے انصاف لینا چاہتے ہیں، اور ہر علاقے کے اندر اس طرح کے واقعات اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ واہ جی واہ، آپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ مجھے سرگودا کا پچھلے سال کا واقعہ یاد ہے کہ جہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، ملزم گرفتار کر دیا جاتا ہے، عدالت عدم ثبوت کی بنیاد پر اس ملزم کو بری کر دیتی ہے، اور بھائی کیا کرتا ہے کہ آ کر اپنے گھر میں اپنی بہن کو گولیاں مار دیتا ہے کہ اس سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن تمہیں تو مار سکتا ہوں، اور وہ سوسائٹی میں ہیرو بن جاتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو، جس کا ریپ ہوا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ میاں والی میں پیش آیا تھا، جہاں پر 5 دن کی بچی کے جسم میں اس کے سکے باپ نے، پڑھے لکھے باپ نے، جو MBA جس نے کیا ہوا تھا، دوستوں کے ورغلانے پر کہ تمہارے اندر تو جنسی طاقت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تو تم تو مردانہ کمزوری کا شکار ہو کیونکہ تم نے لڑکی پیدا کی ہے۔ اس بنیاد پر باپ پسٹل لے کر آتا ہے، گھر میں لڑکی کی مبارکباد دینے کے لیے خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مٹھائی لے کر آئے ہیں، وہ سیدھا جاتا ہے اور پسٹل سے 5 گولیاں اس 5 دنوں کی بچی کے جسم میں پیوست کر دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حادثہ ہے، اچانک سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آپ سب ایک نفسیاتی مریضوں کی بستی کے اندر بس رہے ہیں، اور یہاں پر روزانہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کو ابھی کسی نے حلف اٹھانا ہے، کسی نے سینٹ کی سیٹ خریدنی ہے، کسی نے اسمبلی کے اندر یہ کرنا ہے، کسی نے بیلٹ باکس چرانے ہیں، کسی نے الیکشن کو یہ کروانا ہے۔ آپ جس سوسائٹی کے اندر مسیحا قاتل ہوں، جس معاشرے کے اندر مذہبی علماء جو ہیں، وہ بجائے اس کے کہ معاشرے کی ان چیزوں کے حوالے سے ممبر و محراب کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں، وہ اس کے بجائے فرقہ واریت پھیلا رہے ہوں، پھر معاشرہ ایسا ہی جنونیوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔